بندوبست ہو قبولیت اصل ہے. اور اگر آدمی کی زندگی میں کوئی بگاڑ اعمال میں بگاڑ آ گئے, اخلاق میں بگاڑ آ گئے, اور آدمی کی زندگی میں عادتوں میں بگاڑ آ گئے, اور تکبر کا بگاڑ آ گیا, اور ریا کا بگاڑ آ گیا, اور اطمینان کا بگاڑ آ گیا, تو پھر ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی چوکھٹ آ گئی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک محنت کے اندر آدمی لگا رہے. مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ہر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو مولانا ابراہیم صاحب نے اللہ نام پر کارکوں نے فرمایا, جب ملاقات کی اور کام کا تعارف سامنے رکھا تو حضرت نے فرمایا یہ کام پوری دنیا میں پھیلے گا, تمہارا کام ہم بھی ہے, ہمارا کام بھی ہے, اور یہ پوری دنیا میں پھیلے گا. لیکن ایک بات کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اندر تعلق یعنی گروپ پر بھی نہ پیدا ہو جائے. اگر گروپ پر بھی پیدا ہوگی, یہ بات کی جوڑی, وہ تین کی جوڑی, وہ دو کی جوڑی, تو گویا ہلاکت کا دروازہ ہو. اس لیے آدمی یہ سوچ کے چلے ارے ہم سب گلی کے امتی ہیں, اللہ کو بنتے ہیں اور اپنی ذات سے ڈرتے ہیں, اللہ چلا رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ وہ چلا رہا ہے, ہمارا کام یہ ہے ہم اس کا کر لیں. اگر یہ جلوہ ہمارا ہوگا تو اس پر اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بنے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اجتماعیت کو پیدا کریں, اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے آدمی اس بات کو طے کر لے. ہمارے حضرت فرمان کرتے تھے کہ دو میں سے ایک کام کرو. اگر یہ بات ہے کہ سامنے والا اتنا تم غلطی پر ہے تو فوراً اس میں معافی کیا دو, تمہاری غلطی میں ہم معافی چاہتا ہوں, معاف کر دو. اور اگر تمہارے اندر نفس اتنا طاقتور ہے کہ تم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی میں معافی نہیں چاہتا, تو ورنہ سامنے والے کو معاف کر دو. ارے بھائی تو غلط سمجھ میں تم کو معاف کریں گے, یا تو معافی چاہ دو یا معاف کر دو. دو میں سے ایک کو پکڑ لو تو تم صحیح رہ سکتے ہو. اب معافی بھی نہیں چاہتے, معاف بھی نہیں کرتے, بلکہ بس اس کے پیڑوں کو لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ راستہ شیطانیت کا اور یہ راستہ رسالت کا. تو یہ آسان راستہ ہے, یا تو معافی چاہ دو, یہ پوچھا راستہ ہے. اور معافی نہیں چاہتے تو سامنے والے کو معاف کر دو, بھائی ٹھیک ہے تم سے جو کچھ بھی ہوگا میں معاف کر دوں, اب میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں, اب میں تم کو آقا کا عمری اور اپنا ایمان والا بھائی سمجھتا ہوں, اب تمہارے اوپر اپنی جان والوں جانے سے جاتا. یہ جلنا ہمارا مت ہے. تو اگر آدمی معافی چاہے یا معاف کر دے تو فتنہ ہی نہیں آئے گا. اور جہاں سے نہ معافی چاہے نہ معاف کرے, بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو جو رائی کے لانے کے برابر ہے سے پار بنا اور پار بنا کر اسے دنیا میں پھیلا ہے. تو یہ راستہ مطلب یہ بات توڑ. اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں یہ بات جو بار بار ہم سنتے ہیں کہ کام نظاکت کا ہے, کام نظاکت کا ہے, تو نظاکت یہی ہے کہ کام ایسا ہے کہ صحیح کرو تو آسمان سے اڑا دے اور غلط کرو تو زمین پہ پڑ دے. اس لیے فرمایا کہ یہ کام وہ ہے کہ اگر تم صحیح کرتے رہو گے تو ایک سال میں آنے والی اللہ کی مدد کی مہینے آئی ولی اللہ اور رفتارے کے محسوس کا بلا چاہیے, اور ایک مہینے میں آنے والی مدد ایک دن میں آئی, اور ایک دن میں آنے والی مدد ایک لمحے میں آئی. اور اگر تم اس کام کو غلط راستے پہ کرو گے اور فتنے اس میں پیدا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک سال میں آنے والا فتنہ ایک مہینے میں آئے گا, اور ایک مہینے میں آنے والا فتنہ ایک دن میں آئے گا, اور ایک دن میں آنے والا فتنہ ایک لمحے میں آئے گا. تو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے نام کا اور فتنے پیدا ہو گیا تو کیا ملے گا اس میں؟ جان ہماری مال ہمارا رہے, ہمارے چھوٹے گھر بار ہمارے آگے پیچھے ہوئے, کاروبار ہمارے ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہماری کھیتی باڑی کی پارٹی رہی تو اس سے بڑھ کر ہم ہی اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں
اس مبارک کام کی نزاکتوں کو پہچاننا اور اخلاص کو حقیقت ٹٹولتے رہنا. اللہ مجھے اپنے مفید بندوں میں شامل کرنا اور میرے زندگی کے حالات سے ہٹنے کو بچا دے اور بچنے سے مجھے بچا دے اور اس کے لیے مجھے ہمیشہ چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اگر چھوٹا بن کر چلیں گے اصلاح کی جذبے میں رہیں گے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا کرے گا اللہ اس کو قدرت سے بارک کرے گا. تو اس لیے آدمی اپنی زندگی کو اللہ سے مانگے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی نبی کی پیشن گوئی اور باتوں میں یقین کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جائے. تو میرے بھائی و صاحب ہمارے پاس کاموں کو بھی قبول کرے, ہماری مسجد والے بات کو بھی گزاری کرائے, ہمارے بیوی اور چار بہنوں کو بھی قبول فرمائے, ہمارے رسول کے روح کے ملک کے سفروں کو بھی قبول فرمائے. اب اسلامی باتوں کو دیکھتے رہے. ایسا آدمی سے جو چلا رہے ہیں اپنی زندگی کو پاک کر دے, صحیح کر دے اور قرآن بنا دے, میرے سینے کو صاف کر دے. ابھی زیادہ برابر بھی کوئی کیا میرے سینے میں داخل ہونے کا پائے. ایسا آپ ہی محافظ ہے اور آپ ہی تربیت کرنے والی گزرتی ہے. اگر اس طرح بندہ اللہ کی طرف رجوع رہے اور اپنی زندگی کو محتاج بنا کر چلے گا تو اللہ پاک بھی وہ کشی دیں گے جیسے مقاصد لوہے کو پھینکتا ہے. اس سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کی محبت ملے گی اور لوگ دھوپ دھوپ کر ہمارے قریب آئیں گے. کرے ہوئی کیا اللہ اپنے طرف سے ہم سب کو پارٹی کریں گے. دیکھو آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محنتوں سے اللہ نے نورانی منظر دکھائے اور یہ قبولیت کے اوقات دکھائے. اب اس میں ایک خصوصی تقاضا ہے, اس کے ارادے کر لو کہ اس وقت کیا کام کرنے اور کتنے صحیح نمازیں ہیں جن کے لیے اپنیوں کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ذمہ دار لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اس باقی زندگی کی نیت سے اپنے آپ کو کھڑے کھڑے تقاضوں میں لگا دیں گے. اگر ہم اللہ کے بھروسے میں کھڑے ہوں گے تو ہماری دعوت سے لوگ اللہ کے بھروسے میں کھڑے ہوں گے. کریں گے بھائی کیا کون کون کریں گے بتاؤ تاکہ جماعتوں کے چلنے میں ان کو ذمہ دار بنایا جائے, معاون بنایا جائے.